آج بہت دنوں بعد سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے سی ای او سارم برنی آج ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم نے شو شروع کیا تھا 12 سال ہو چکے ہیں، اس وقت وقتاً فوقتاً ہم سارم بھائی کے ٹرسٹ جاتے رہتے تھے اور بہت سارے کیسز اپنے شو پہ لائے. پھر ہم نے کہا کہ صبح صبح لوگوں کو ڈپریس کر دیتے ہیں، مگر بہت دنوں سے ایک بات تھی دل میں کہ سارم بھائی کے ٹرسٹ میں ایسے بہت ساری مائیں ہیں جو اپنی کہانیاں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں. سارم بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہم نے کتنے ساری شادیاں، کتنے سارے کام ایک ساتھ کیے ماشاءاللہ. بالکل. ایک وہ سارم بھائی کو اور گڈ مارننگ پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا تھا ہمیشہ سے. بالکل. میں تو یہ کھل کے کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، شروعات میں ہی کہوں گا کہ میری محنت اپنی جگہ اللہ کی مہربانیاں بھی بہت رہیں، لیکن جو سپورٹ مجھے اس شو نے اور کمپلیٹ ڈی آر وائی نے کیا ہے نا، وہ واقعی ایک مقصد ایسے کم لوگ تھے اس وقت خاص طور پہ. اب تو جب ہمیں ایک مقام اللہ پاک نے دیا اور آپ لوگوں کی کوششیں رہیں، اس کے بعد تو بہت چینل بلاتے رہے، کرتے رہے، لیکن جب کوئی نہیں بلاتا تھا تب یہاں سے میری شروعات ہوئی تھی اور ایک پہچان بنی ماشاءاللہ سے. بس اچھا ہمارا رہا ساتھ بہت، اور ابھی بھی رہے گا انشاءاللہ. آج کا شو ماں اور اولاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے. آج 16 دسمبر ہے اور میڈیا میں کہیں اتنا ذکر نہیں ہو رہا، اس لیے ہم بھی نہیں اتنا کرنا چاہ رہے، مگر آج کے دن بہت ساری ماں کے لال ان سے بچھڑ گئے تھے اور آج بھی ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ سے ان کے زخموں کو نہیں کریدوں گی، لیکن بس میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں نا، ویسے ہم بھی ان بچوں کو نہیں بھولے. وہ سارے، ان کا سب بچوں کا شمار جو ہے شہداء میں ہوتا ہے. سو وہ یہ سوچ کے اپنے آپ کو تھوڑی سی اگر آپ تسکین دے سکتی ہیں کہ آپ کے بچے جنت میں ہیں، میں صرف یہی کہوں گی. آج میں نے اپنے پروگرام کی شروعات سارم بھائی اس چیز سے کی کہ جب اولاد ماں سے پیار کرتی ہے نا، آئی ڈونٹ نو ایز ماں، ایک غرور آ جاتا ہے کہ میری اولاد میرا بڑا خیال کرتی ہے، میری اولاد تو میرے بڑے نخرے اٹھاتی ہے. ماں کے پیر دبانا، اگر اچھی جاب پہ لگ گئے تو ماں کو کما کے کھلانا، اچھے سے اچھی چیز، مطلب اگر آپ ماں کی کلائی میں ایک سونے کی چوڑی یا ایک انگوٹھی لا کے دے دیں گے نا، اس دن ماں کی عید ہوگی کہ میری اولاد نے اپنی کمائی میرے ہاتھ پہ لا کے رکھی. سو وہ ایک تکبر اور ایک غرور اچھا والا، اچھے والے سینس میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ہاں. اور یہ اولادوں کو ایسا کروانا چاہیے، اور میں نے ان اولادوں کو بہت خوشحالی اور ترقی کی طرف جاتے دیکھا ہے جنہیں اپنے ماں باپ کا احساس ہوتا ہے. اور بد نصیبی اور بری حالت کے اندر میں نے ان کو ضرور دیکھا ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں جو کچھ ہے اور ہم نے کیا جو کچھ کیا ہے. ایک ہمارے پاس ایک خاتون تھی، کوئی 90-95 سال کی، ان کا بیٹا تباہ ہو گیا تھا، اس کے کارخانے تھے، کیا کیا کچھ تھا، تباہ ہو گیا تھا. جب آیا تھا ماں کے پاؤں پکڑ کے رو رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا، ماں میں تباہ ہو گیا ہوں میں. ٹھیک ہے سارم بھائی، یاسر جب بہت ڈرامے ڈائریکٹ کر رہا ہوتا تھا، اب تو ظاہر اتنا نہیں کر رہا، تو اس وقت ایک ایکٹر جو کہ بہت اچھا ایکٹر تھا، وہ اس کے پاس آیا، کہیں گا آپ مجھے کبھی کبھار بلا لیتے، مجھے یاد رکھا کرے. ویسے کہنے گے یار تم بڑے اچھے ایکٹر ہو، لیکن قسم سے جب میں کاسٹنگ کر رہا ہوں تو تم میرے ذہن میں ہی نہیں آتے، تمہارے اندر ٹیلنٹ بھی ہے تو میرے دماغ میں نہیں آتے جب تک تم مجھے ایس ایم ایس نہ کرو. ہے وہ سچ بتاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ کیسے ہو؟ تو ایک دم نا اس کا منہ غائب، کہنے لگا ہاں وہ میری ماں سے بنتی نہیں ہے. بالکل بس ایسے ہی ہے. یاسر نے کہا یہی ہے تمہاری ڈاؤن فال کی وجہ، تمہیں کام نہیں ملتا، تم ایک لوزر ہو، کیونکہ تم اپنی ماں کے ساتھ بنا کے ماں آپ نے اس کی قدر ہی نہیں کی نا، جس نے آپ کو اس مقام دیکھیں. آپ نے دیکھا ہے نا کس طریقے سے ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے کچرا کنڈی میں ایک نیو بورن بیبی ملا جو جلا ہوا اور بیچارہ 90% جل گیا تھا. تو آپ یہ تو دیکھیں نا، پھر ایسے بھی ماں ہوتی ہے، پھر ایسے بھی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کی ماں نے آپ کو اس جگہ نہیں پھینکا اور اپنی نیندیں اڑائیں، اپنی تکلیفیں اٹھائیں آپ کو پالنے کے لیے، آپ کی پرورش کے لیے، آپ کی زندگی بنانے کے لیے، اور آپ ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کے بعد ان کے گلے دبائیں، ان کو مارے پیٹیں،
تو پھر تو آپ نے صرف تباہی ہونا ہے، یا آپ صرف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اپنی ماں سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی کہ آپ کی ناراضگی ماں سے. ماں ناراض ہونا تو آپ کو تڑپ جانا چاہیے، اور آپ ناراض ہیں تو بات پھر سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا کیوں ہے پھر آپ کے ساتھ.